نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون، انہی کے لیے ہے سلامتی کا گھر اپنے رب کے ہاں اور وہ ان کا مددگار ہے، یہ سبب ان کے اعمال کے۔ اس آیت میں ارشاد فرمایا لہم دار السلام، یعنی جن لوگوں کا اوپر ذکر کیا گیا ہے کہ وہ قرآنی ہدایتوں کو خالی الذہن ہو کر نصیحت حاصل کرنے کے لیے دیکھتے اور سنتے ہیں اور اس کے لیے لازمی نتیجے کے طور پر ان ہدایتوں کو قبول کرتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس دار السلام کا انعام موجود اور محفوظ ہے۔ اس میں لفظ دار کے معنی گھر اور سلام کے معنی تمام آفتوں، مصیبتوں اور محنتوں سے سلامتی کے ہیں، اس لیے دار السلام اس گھر کو کہا جا سکتا ہے جس میں کسی تکلیف و مشقت اور رنج و غم اور آفت و مصیبت کا گزر نہ ہو، اور وہ ظاہر ہے کہ جنت ہی ہو سکتی ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سلام اللہ جل شانہ کا نام ہے اور دار السلام کے معنی ہے اللہ کا گھر، اور ظاہر ہے کہ اللہ کا گھر امن و سلامتی کی جگہ ہوتی ہے، اس لیے حاصل معنی پھر بھی یہی ہو گئے کہ وہ گھر جس میں ہر طرح کا امن و سکون اور سلامتی و اطمینان ہو۔ جنت کو دار السلام فرما کر اس طرف اشارہ کر دیا کہ جنت ہی صرف وہ جگہ ہے جہاں انسان کو ہر قسم کی تکلیف، پریشانی اور اذیت اور ہر خلاف طبع چیز سے مکمل اور دائمی سلامتی حاصل ہوتی ہے، جو دنیا میں نہ کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کو کبھی حاصل ہوئی اور نہ بڑے سے بڑے نبی و رسول کو، کیونکہ دنیائے فانی کا یہ عالم ایسی مکمل اور دائمی راحت کا مقام ہی نہیں۔ اس آیت میں یہ بتلایا گیا کہ ان نیک بخت لوگوں کے لیے ان کے رب کے پاس دار السلام ہے۔ رب کے پاس ہونے کے یہ معنی بھی ہو سکتی ہیں کہ یہ دار السلام یہاں نقد نہیں ملتا، بلکہ جب وہ قیامت کے روز اپنے رب کے پاس جائیں گے اس وقت ملے گا، اور یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ دار السلام کا وعدہ غلط نہیں ہو سکتا اور رب کریم اس کا ضامن ہے، وہ اس کے پاس محفوظ ہے، اور اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ اس دار السلام کی نعمتوں اور راحتوں کو آج کوئی تصور میں بھی نہیں لا سکتا، رب ہی جانتا ہے جس کے پاس یہ خزانہ محفوظ ہے۔ اور اس دوسری معنی کی روح سے اس دار السلام کا ملنا قیامت اور آخرت پر موقوف نہیں معلوم ہوتا، بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رب کریم جس کو چاہیں اسی عالم میں دار السلام نصیب کر سکتے ہیں کہ تمام آفات اور مصائب سے امن نصیب فرما دیں، خواہ اس طرح کہ دنیا میں کوئی آفت و مصیبت ہی ان کو نہ پہنچے، جیسا کہ انبیاء سابقین اور اولیاء اللہ میں اس کی بھی نظیر موجود ہیں، اور یا اس طرح کے نعمائے آخرت کو ان کے سامنے مستحضر کر کے ان کی نگاہ کو ایسا حقیقت شناس بنا دیا گیا جس سے دنیا کی چند روزہ تکلیف و مصیبت ان کی نظروں میں حقیر، ناقابل التفات چیز نظر آنے لگتی ہے۔ مصائب کے پہاڑ بھی ان کے سامنے پرکاہ سے کم رہ جاتے ہیں، جیسا کہ دنیا کی تکالیف کے بالمقابل جو انعامات ملنے والے ہیں وہ ان کے سامنے ایسے مستحضر ہو جاتے ہیں کہ یہ تکالیف بھی ان کو لذیذ معلوم ہونے لگتی ہیں، اور یہ کوئی مستعبد نہیں۔ دیکھو، آخرت کی دائمی نعمتیں تو بڑی چیز ہیں، یہ دنیا کی فانی اور چند روزہ راحت کا تصور انسان کے لیے کیسی محنت و مشقت کو لذیذ بنا دیتا ہے کہ سفارشیں اور رشوتیں پیش کر کے آزادی کی راحت کو قربان کرتا ہے، اور نیند و آرام کو ختم کرنے والی ملازمت و مزدوری کی محنت کو شوق سے طلب کرتا ہے، اور اس محنت کے مل جانے پر مسرور و شکر گزار ہوتا ہے، کیونکہ اس کے سامنے 31 دن پورے ہو جانے کے بعد حاصل ہونے والی تنخواہ کی لذت ہوتی ہے۔ وہ لذت اس ملازمت و مزدوری کی سب تلخیوں کو لذیذ بنا دیتی ہے۔ قرآن کریم کی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان کی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ خدا تعالیٰ سے ڈرنے والوں کو 2 جنتیں ملیں گی، ایک آخرت میں، دوسری دنیا میں۔ دنیا کی جنت یہی ہوتی ہے کہ اول تو اس کے ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہوتی ہے، اور
کام آسان ہوتا نظر آتا ہے اور کبھی چند روزہ تکلیف و مشقت یا ناکامی بھی ہوتی ہے تو نعمائے آخرت کے مقابلے میں وہ بھی ان کو لذیذ نظر آتی ہیں، جس سے یہ تکلیف بھی راحت کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت میں نیک لوگوں کے لیے ان کے رب کے پاس دارالسلام ہونے کا جو ذکر ہے وہ دارالسلام آخرت میں تو یقینی اور متعین ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس دنیا میں بھی ان کو دارالسلام کا لفظ دے دیا جائے۔ آخر آیت میں ارشاد فرمایا وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یعنی ان کے اعمال صالح کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کا متولی اور متکفل اور ناصر و مددگار ہو جاتا ہے، ان کی سب مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا